آج ہم کچھ بے حد خاص اور محبت بھری روایات پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ روایات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو گہری وابستگی تھی اس کو بیان کرتی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ صحیح حدیثیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گہرائیوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے جنت میں مقام والی حدیث سے۔ ترمذی شریف میں ہے جی حدیث نمبر 3768۔ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ صرف ایک ٹائٹل جیسا نہیں لگتا، اس میں شاید کچھ زیادہ گہرا مطلب ہے نا؟ بالکل بالکل، یہ صرف ایک عہدہ یا ٹائٹل نہیں ہے۔ اصل میں یہ ان کی روحانی بلندی، ان کی پاکیزگی اور اللہ کے ہاں ان کی جو مقبولیت ہے اس کی دلیل ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپ سوچیں ذرا، یہ ان کی بے مثال فضیلت کو ظاہر کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی خاص نسبت ہے اس کو بھی، جیسے گویا جنت کی بہترین نعمتوں پر بھی انہیں ایک خاص اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت وہ کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہی ایک اور حدیث ہے 3769 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، باقاعدہ اللہ سے کہا، جی ہاں، وہ مشہور دعا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ بالکل، یہ تو مطلب اپنی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت اور پھر پوری امت کی محبت بھی ان کے لیے مانگ لی۔ جی ہاں، اور دیکھیں یہ صرف ایک جذباتی اظہار نہیں تھا، یہ امت کے لیے ایک تعلیم تھی، ایک طرح سے راستہ دکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی وہ ابن ماجہ والی روایت بھی تو ہے، حدیث 143، ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ والی، جی، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں کو اٹھائے ہوئے تھے، کبھی ایک کو چوم رہے ہیں کبھی دوسرے کو، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں جسے مجھ سے محبت ہے اسے ان دونوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ کمال ہے، مطلب اپنی محبت کا معیار ہی انہیں بنا دیا۔ بالکل، گویا یہ محبت نبی کی محبت سے جدا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو اور پختہ کرتی ہے وہ حدیث جو مسند احمد میں ہے، ہاں وہ تو بہت واضح ہے، حدیث 17441، جی جس میں ارشاد ہے، جس نے ان دونوں مطلب حسن اور حسین جی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سوچیں ذرا یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ان کے مقام کو سیدھا ایمان سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ حدیث میں سمجھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ کے اہل بیت اور خاص طور پر حسنین کریمین علیہ السلام، ان سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، یہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ صحیح، یہ صرف مطلب تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، جی نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمارے ایمان اور عمل کے لیے کسوٹی ہے، ایک معیار ہے۔ اور اسی نسبت کی ایک اور عظیم مثال، جب انہیں اہل البیت کے طور پہ خاص کیا گیا، وہ واقعہ جب سورہ الاحزاب کی آیت 33 کا وہ حصہ نازل ہوا جسے آیت تطہیر کہتے ہیں۔ جی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحیح، بس اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر نجاست دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس وقت کا منظر کیا تھا؟ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ہے شاید؟ جی ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے نمبر 2424، اس میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان چاروں کو اپنی مبارک چادر میں لے لیا اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں، سبحان اللہ، ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں کما حق ہو پاک صاف کر دے، مطلب پوری طرح پاکیزگی عطا فرما۔ جی، تو یہ واقعہ اور یہ آیت، یہ ان کی خاص طہارت، ان کی پاکیزگی اور اللہ کے ہاں ان کا جو منتخب مقام ہے اس کا کھلا اعلان ہے۔ جی، یہ ان کے روحانی مقام کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو سمیٹیں تو یہ حدیثیں ایک واضح تصویر پیش کرتی ہیں امام حسن اور حسین علیہ السلام کا وہ اعلیٰ ترین مرتبہ، ان کی پاکیزگی، جنت میں ان کی سرداریت، اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے وہ جو شدت بھری بے پناہ محبت تھی، وہ شفقت۔ بالکل درست، اور جیسا میں نے پہلے کہا، یہ روایات محض گزرے زمانے کے واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے، مطلب آج کے مسلمانوں کے لیے ایک مستقل ہدایت کا سامان ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کا احترام کرنا، ان سے سچی عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، یہ ہمارے دین اور ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ محبت یہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت کا ہی ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اسی روشنی میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی زوردار تاکید اور اپنی آل سے، اپنے گھر والوں سے یہ بے پناہ محبت، اس کا ہماری عملی زندگی پر، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں، ہمارے آپسی رشتوں میں آج کیا اثر ہونا چاہیے؟ اور یہ اثر، یہ محبت اور احترام ہماری زندگیوں میں کیسے نظر آنا چاہیے؟ یہ ایک غور کرنے والی بات ہے۔